میرے بال بہت خوبصورت تھے، لمبے گھنے اور سیاہ چمکدار بال، اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھنے والوں کو دور سے ہی اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ اپنے بالوں کی وجہ سے میں ہر جگہ بہت جلدی اپنی پہچان بنا لیتی تھی۔ اسکول ہو یا کالج، مجھے اپنے بالوں کی وجہ سے ایک منفرد حیثیت حاصل تھی۔ میں اپنے بالوں کو لے کر بہت حساس تھی اور ضرورت سے زیادہ ان کی کیئر کرتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن ان بالوں کی وجہ سے میں ایک ایسی اذیت میں مبتلا ہو جاؤں گی جو ساری زندگی بھلائے نہیں بھولے گی۔ میں آج بھی اس بات کو سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے کئی راتوں تک نیند نہیں آتی۔ میرا نام نائلہ ہے اور میں 21 سال کی خوبصورت اور جوان لڑکی ہوں۔ میرا رنگ گورا سفید ہے، جبکہ آنکھیں بڑی بڑی کالی سیاہ ہیں اور بال اسی طرح گہرے گھنے کالے ہیں۔ میری شخصیت میں میرے بال ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سب ملنے ملانے والے رشتہ دار اور میری سہیلیاں، ہر کوئی میرے بالوں کی وجہ سے مجھ پر رشک کرتا ہے اور بہانے سے سب یہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر میں اپنے بالوں کا خیال کس طرح رکھتی ہوں اور کس وجہ سے میرے بال اتنے گھنے اور لمبے ہیں۔ لیکن سچ بتاؤں تو میں پہلے ان بالوں کا بالکل خیال نہیں رکھتی تھی، نہ ہی میں نے کبھی دھیان دیا تھا۔ میرے بال قدرتی طور پر ہی اتنے اچھے تھے، لیکن پھر میری اماں نے میرے بالوں کا خیال رکھنا شروع کیا۔ وہ کبھی مجھے تیل لگاتی تو کبھی انڈا لگاتی، وہ مختلف ٹوٹکے آزماتی رہتی اور میں اس سب سے بری طرح سے چڑ جاتی تھی۔ مجھے ان سب چیزوں سے بہت الرجی تھی، لیکن اماں اتنا تھوپ کے لگاتی اور پھر اسے نکالنے میں میری جان ہلکان ہو جاتی۔ لیکن ایک بات ماننے والی تھی کہ اماں کے ان ٹوٹکوں کی وجہ سے میرے بالوں میں ایک عجیب سی چمک اور ملائمت پیدا ہو گئی تھی۔ میں اپنے بالوں کو جب بھی کھلا چھوڑتی تھی تو اماں ڈانٹ دیتی تھیں اور فوراً آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اپنے بالوں کو کھلا مت چھوڑا کر، ایسے نظر لگ جاتی ہے۔ میرے بال لمبائی میں بھی بہت اچھے تھے، گھٹنوں سے نیچے تک آتے تھے، جبکہ آج کل تو عام طور پر بال کمر تک ہی مشکل سے آتے ہیں، لیکن میرے بال لمبائی میں بھی بہت اچھے تھے۔ میری اکثر سہیلیاں اور کزنز مجھ سے حسد کرتی تھیں، لیکن مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ یہ بال تو مجھے قدرت کی دین تھے۔ حالانکہ اماں کے بال بھی اچھے تھے، لیکن میری طرح نہیں تھے، اور میری چھوٹی بہن آئلہ کے بال بھی اچھے تھے، لیکن وہ بھی میرے جیسے گھنے اور سیاہ نہیں تھے۔ میں جہاں بھی جاتی ہوں اپنے بالوں کی وجہ سے دور سے ہی پہچانی جاتی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ اماں مجھے بال کھولنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ انہیں باندھ کر رکھا کرو ورنہ نظر لگ جاتی ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ آج محلے میں ایک شادی تھی اور مہندی کی رسم تھی، اسی لیے میں نے اماں سے ضد کی کہ مہندی پر مجھے جانا ہے، کیونکہ مجھے مہندی کا فنکشن بہت اچھا لگتا تھا۔ اماں نے بھی سوچا کہ چلو لڑکیوں کا فنکشن ہوتا ہے، اسی لیے مجھے اور آئلہ کو تیار ہونے کا کہہ دیا۔ ہم دونوں تیار ہو کر نصرت کی مہندی میں چلی گئیں۔ نصرت کا گھر ہمارے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر ہی تھا۔ میں نے اماں کے سامنے گھر میں تو بالوں کو کیچر لگا لیا تھا، لیکن یہاں پر آتے ہی میں نے کیچر اتار کر بیگ میں رکھ لیا تھا اور بال کھلے چھوڑ دیے تھے۔ اب وہاں پر موجود جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب کی نگاہیں میرے بالوں پر پڑتی اور میں ایک فخر کے احساس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ان لڑکیوں کی نگاہیں مجھے اپنے بالوں پر محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے بھی آج انہیں باندھنے کی کوشش نہیں کی اور اسی طرح بیٹھی رہی۔ مہندی کا فنکشن بہت اچھا تھا، حالانکہ سادہ سے انداز میں گھر پر ہی کیا گیا تھا، لیکن بہت مزہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے کھانا کھایا تو میں اور آئلہ اٹھ کر گھر کے لیے نکل آئے۔ نصرت کو ہم نے پہلے ہی خدا حافظ کہہ دیا تھا، 2 گھر چھوڑ کر ہی تو ہمارا گھر تھا، اسی لیے ہم دونوں اکیلی گھر چلی گئیں۔ لیکن مہندی کے فنکشن سے نکلنے سے پہلے مجھے بال باندھنا یاد ہی نہیں رہے، اور جیسے ہی میں گھر میں آئی اماں نے فوراً یہ بات نوٹ کی۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگی، نائلہ میں نے تجھے کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ بالوں کو کھلا مت چھوڑا کر، تجھے نہیں پتا کنواری لڑکیوں پر جن عاشق ہو جاتے ہیں اور تو کھلے عام ننگے سر کھلے بالوں کے ساتھ اس طرح پھر رہی ہے، توبہ استغفار کیا کر۔ اماں نے مجھے اچھی طرح لتاڑ کر رکھ دیا۔ میں بھی تھوڑی بدمزہ سی ہو گئی تھی اور خود کو کوسنے لگی کہ کیا ضرورت تھی کیچر اتارنے کی، اور اگر اتار کے رکھ ہی دیا تھا تو گھر واپسی پہ لگایا کیوں نہیں۔ تاہم اماں کو کسی نہ کسی طرح منا کر میں نے بالوں کو اچھی طرح باندھا اور کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن ابھی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اور آئلہ آج کی مہندی کے فنکشن کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ آج جتنا مزہ آیا تھا اتنا تو کبھی بھی نہیں آیا تھا۔
ہم دونوں بہنیں اسی طرح باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں ابھی کالج سے گریجویشن کر کے فارغ نہیں ہوئی تھی، جبکہ آئلہ ابھی انٹرمیڈیٹ میں پڑھ رہی تھی، لیکن اماں کا خیال تھا کہ میری اتنی پڑھائی کافی ہے، جبکہ میرا ارادہ آگے پڑھنے کا بھی تھا اور میں چاہتی تھی کہ کم سے کم ماسٹرز کی ڈگری ضرور لوں۔ لیکن اماں کا یہی کہنا تھا کہ ابا پھل کی ریڑھی لگاتے ہیں تو ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اتنی پڑھائی کر سکیں، اور پھر ابھی تم لوگوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، جبکہ تمہارے باپ کے ساتھ تمہارے بھائی کا بھی آسرا نہیں ہے۔ اماں نے اداسی سے کہا تو میں ان سے کہنے لگی کہ اماں یہ کیا بات کہہ دی آپ نے، ہم 2 بہنیں ہیں تو صحیح، اور ہم 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ ہم 2 بیٹے ہی ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو بیٹے کی نعمت سے نہیں نوازا تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ لیکن اماں کے اوپر اس بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس معاملے میں اماں کسی کی بھی نہیں سنتی تھی، اور جب بھی انہیں بیٹے کی کمی محسوس ہوتی، جو کہ اکثر ہوتی ہی رہتی تھی، تو وہ رونے بیٹھ جاتی تھیں۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا، میرے سمجھانے کے باوجود اماں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ رونے لگی۔ میں اب چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گئی۔ مجھے اماں کی اس بات پر بہت غصہ آتا تھا۔ آئلہ اماں کے پاس ہی بیٹھ گئی، انہیں تسلی دینے لگی۔ میری پڑھائی کی بات بیچ میں ہی رہ گئی، حالانکہ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، اور مجھے پتا ہے کہ ابا کی طرف سے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ جب ابا گھر آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گی۔ اماں سے بات کی تو اماں تو کبھی بھی نہیں مانیں گی۔ تو بات ہو رہی تھی نصرت کی شادی کی۔ مہندی کا فنکشن اچھے طریقے سے انجام پایا تو پھر اگلے دن بارات تھی۔ ہم دونوں بہنیں اچھے سے تیار ہو کر اماں کے ساتھ بارات پر چلی گئیں۔ اماں آج ہمارے ساتھ ہی آئی تھی۔ میں نے آج بالوں کو چوٹی میں گوندھ لیا تھا کیونکہ آج اماں ساتھ تھیں، اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں ان سے سارے فنکشن میں ڈانٹ کھاتی پھروں۔ آئلہ کے بال اچھے تھے لیکن لمبے نہیں تھے، اسی لیے اس نے آج بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ بارات کا فنکشن بھی حسب توقع بہت اچھا ہوا تھا۔ نصرت رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی اور پیچھے سب کو اداس چھوڑ گئی۔ میں اور اماں اور آئلہ کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور میک اپ صاف کر کے میں آئینے کے آگے کھڑی ہو کر اپنے بالوں کی چوٹی کھولنے لگی۔ لیکن جیسے جیسے میں چوٹی کھول رہی تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے بالوں کو سہلا رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی دیکھا لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے 2-3 بار ایسا محسوس ہوا۔ پھر میں نے خیال کیا کہ شاید پنکھے کی ہوا کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ بات سچ تھی کہ واقعی میرے بالوں کو کسی نے 2-3 بار سہلایا تھا۔ میں نے بال کھلے چھوڑ دیے اور اسی طرح آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میرے بال بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے اور میں آج کے فنکشن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسے لگا جیسے میرے بالوں میں کوئی انگلیاں پھیر رہا ہو۔ میں ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی اور میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ نہ جانے یہاں پر کون تھا۔ مجھے گھبراہٹ سی ہوئی اور میں اٹھ کر باہر آ گئی، لیکن باہر نکلنے سے پہلے میں بالوں کو سمیٹنا نہیں بھولی، ورنہ پھر اماں سے ڈانٹ کھانی پڑ جاتی۔ اس وقت شام کا ٹائم ہو چکا تھا اور ابا کچھ ہی دیر میں آنے والے تھے۔ میں نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور اماں کے کمرے کی طرف آ گئی، لیکن اماں کسی سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھیں۔ میں نے اشارے سے آئلہ سے پوچھا، جو اماں کے قریب ہی سستی سے پڑی ہوئی تھی اور ابھی تک اس نے شادی والا لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا، تو اس نے اشارے سے ہی جواب دیا کہ خالہ کا فون ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور باہر آ گئی، کیونکہ خالہ بہت لمبی بات کرتی تھیں اور اماں جب تھک جاتی تھیں تو جو قریب بیٹھا ہوتا تھا اسے فون تھما دیتی تھیں، یہ کہتے ہوئے کہ لو بلقیس، یہ آئلہ تم سے بات کرنا چاہ رہی ہے، یا نائلہ تم سے بات کرنا چاہ رہی ہے۔ مجھے اماں کی اس حرکت پر بہت غصہ آتا تھا اور میں اکثر اماں کو کہہ بھی دیتی تھی، کیونکہ مجھ سے رشتہ داروں کے ساتھ اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ اب بھی میں خاموشی سے باہر نکل آئی اور چائے بنا کر اماں کی چائے اماں کو دے آئی اور اپنا کپ لے کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ چائے پینے کے دوران ہی میں نے بالوں کو کیچر سے آزاد کر دیا اور وہ صوفے پر پیچھے بکھرے ہوئے پڑے تھے کہ اسی دوران مجھے پھر محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے بالوں کو سہلایا ہے اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیری ہیں۔ میں نے بالوں کو پکڑ کر جھٹک دیا کہ شاید کہیں کوئی کیڑا نہ چڑھ گیا ہو۔ مجھے عجیب سا وہم ستانے لگا اور میں نے سارے بالوں کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا، لیکن کوئی کیڑا نہیں تھا۔
और फिर भी मुझे किसी की उंगलियां बालों में फिरती महसूस हो रही थी। मैं पागलों की तरह से बालों को झटक रही थी। इतने में आयला अंदर से आई। मुझे देखकर कहने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे बालों को क्यों झटका लगा रही हो। आयला ने पूछा तो मैंने चौंक कर सर उठाया और उलझन भरे अंदाज में उसे कहने लगी, न जाने क्या बात है, ऐसे लग रहा है बालों में कोई चीज फिर रही है, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा। तो आयला ने मजाकन कहा, शायद जुएं पड़ गई हैं तुम्हारे बालों में। उनको तो घना जंगल मयस्सर आ गया है, उनकी तो मौजें हो गई हैं। और साथ ही वो हंसने लगी, लेकिन मैं मुस्कुरा भी ना सकी। ये जुओं के चलने की सरसराहट नहीं थी, बल्कि ये कुछ और ही था। मैं थक कर बालों को समेट कर बैठ गई। इतने में अब्बा भी आ गए। अब्बा की आदत थी कि वो जब भी घर आते थे हमेशा कुछ न कुछ लेकर ही आते थे। कभी जलेबियां होती, कभी समोसे और कभी कोई फल होता। अभी भी अब्बा के हाथ में गरम गरम जलेबियां देखकर मैंने जल्दी से अपने लिए एक निकाली और खाने लगी। गरम गरम जलेबी की तो क्या ही बात थी। अब्बा मुझे इस तरह से खाता देखकर कहने लगे, बेटा बहुत गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लो और मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। मैं जलेबी खाते हुए उसी तरह अब्बा के लिए जाकर पानी लेकर आई तो अब्बा ने घूंट घूंट भर कर गिलास वहीं पर रख दिया और खुद सोफे के साथ टेक लगाकर बैठ गए। क्या हुआ अब्बा, आज आप बहुत थके थके से लग रहे हैं। मैंने अब्बा से पूछा तो वो कहने लगे, हाँ आज तबीयत कुछ बेचैन सी थी, बार बार घबराहट हो रही थी, इसीलिए घर जल्दी चला आया। तुम्हारी माँ कहाँ है? अब्बा ने मुझे बताते हुए अम्मा के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि वो खाला के साथ फोन पर बात कर रही हैं और अभी तो सिर्फ 1 घंटा हुआ है, अगले 2 घंटे भी पक्के ही समझे। मैंने शरारतन मुस्कुराते हुए कहा तो अब्बा भी हंस पड़े। कहने लगे, तो फिर ऐसा करो, मुझे खाना ला के दे दो, फिर मैं आराम करूंगा, तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही। अब्बा ये कहते हुए बरामदे में बिछे तख्त पर लेट गए और मैं जल्दी से किचन में आकर अब्बा के लिए ताज़ा रोटी बनाने लगी। अब्बा की आदत थी कि वो हमेशा ताज़ा फुल्का ही खाते थे। उन्हें ठंडा फुल्का या हॉट पॉट में रखी हुई रोटी अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए मैं गर्मा गर्म खाना दे आई। अब्बा खाना खाकर सोने के लिए लेट गए, जबकि अम्मा का फ़ोन अभी तक चल रहा था। मुझे तो कोफ्त होने लगी थी और मैं इशारे से अम्मा को बार बार फ़ोन बंद करने का कह रही थी, लेकिन अम्मा फिर भी बात को तूल दिए जा रही थी। मैं अम्मा के फ़ोन से तंग आकर अपने कमरे में चली गई और यूं ही बैठकर नॉवेल पढ़ने लगी। मेरे बाल पीछे बेड पर बिखरे हुए थे और मैं नॉवेल पढ़ने में बुरी तरह मसरूफ़ थी। मेरी आदत थी कि मैं जब भी नॉवेल पढ़ती थी तो साथ साथ उस ख्याली दुनिया में सैर भी करती रहती थी कि एकदम अचानक मुझे अपने बालों में कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। मैंने बालों को झटका, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं गौर से अपने बालों को देख रही थी, लेकिन उन बालों में कुछ भी नहीं था। फिर भी मुझे मुसलसल बालों में उंगलियों की तरह से चलता हुआ कुछ महसूस हो रहा था। मैंने किताब रख दी और बालों को बार बार झटके देने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे वाज़े तौर पर उंगलियां फिरती हुई महसूस हो रही थी। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर अम्मा भागी आईं। अब्बा और आयला भी उनके पीछे पीछे थे, बार बार अपने बालों को झटके दे रही थी। अम्मा कहने लगी, क्या हुआ नायला, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो, क्या हुआ है? अम्मा ने परेशानी से पूछा तो मैंने कहा, अम्मा पता नहीं क्या बात है, बालों में कोई चीज फिर रही है, ऐसे लगता है जैसे बालों में कोई उंगलियां फेर रहा है। अम्मा को मैंने कहा तो अम्मा ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। ऐसा कैसे हो सकता है नायला, तुझे जरूर कोई वहम हुआ है, अम्मा ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। फिर आगे बढ़कर मेरे बालों को इकट्ठा करने लगी। अम्मा ने मेरे बाल इकट्ठे करके बांध दिए और मुझे